سول انتظامیہ ہے وہ بنائی جائے، بہتر طور پر اس کا انتظام جو ہے وہ کیا جائے تاکہ عوام اچھی اور تحفظ والی زندگی گزار سکیں۔ اگلا پوائنٹ تعلیمی اور طبی سہولتیں ہیں۔ شہریوں کو تعلیمی سہولتیں زیادہ سے زیادہ اور طبی سہولتیں فراہم کی جائیں، لائبریریاں اور انسٹیٹیوٹ قائم کیے جائیں، تعلیمی وظائف دیے جائیں، ہسپتال، ڈسپینسریاں وغیرہ قائم کی جائیں تاکہ عوام کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جدید ریاست جو ہے، فلاحی ریاست، وہ کیا فرائض انجام دیتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست ہے۔ 1947 میں جب بنی تو ہمارے جو لیڈران تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، ان کے پیش نظر کیا چیز تھی کہ پاکستان میں عدل و انصاف کا اعلیٰ نظام موجود ہو، جمہوری قدروں کو فروغ حاصل ہو، عوام خوشحال ہوں، مکمل مذہبی آزادی ہو، استحصال سے پاک معاشرہ ہونا چاہیے، سود اور اجارہ داریوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں گے فلاحی ریاست کے قیام کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے پاکستان میں۔ سب سے پہلے جو ہم پوائنٹ دیکھ رہے ہیں وہ ہے دساتیر میں ضمانت، یعنی پاکستان میں اب تک 1949 میں ایک پہلی قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی، اس سے لے کر اب تک 3 دساتیر پاکستان میں آ چکی ہیں۔ ان تینوں میں پاکستان کو فلاحی مملکت قرار دیا گیا اور فلاحی مملکت کے لیے کچھ پالیسی کے اصول تینوں آئینوں میں شامل کیے گئے، جیسے کہ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہے، پسماندہ علاقوں کی ترقی ہے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے ترقیاتی منصوبہ بندی، یعنی پاکستان میں ترقیاتی منصوبہ بندی کے حوالے سے منصوبے بنائے گئے اور 8 5 سالہ منصوبے جو ہیں یکے بعد دیگرے بنائے گئے اور ان کے ذریعے سے صنعتوں کو، زراعت کو اور ہر شعبے کے لیے وہ منصوبے بنائے گئے تھے۔ ان کو ترقی دینے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے اس کے حوالے سے یہ منصوبے بنائے گئے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیکس آمدنی اور قومی آمدنی کو بڑھانے کے لیے روزگار جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فراہم کیا جائے گا، معیار زندگی کو بہتر بنایا جائے گا، اور اس سلسلے میں یہ ساری کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں قانون کی حاکمیت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قانون سب سے بالا تر ہے، قانون کی نظر میں سب مساوی ہیں۔ تو اس کے لیے کوشش کی گئی پاکستان میں کہ قوانین جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ تمام شہریوں کو معاشرتی انصاف فراہم کیا جائے، حقوق جو ہیں تمام شہریوں کو دیے گئے ہیں آئین کے تحت، عدلیہ عوام کے حقوق کی محافظ ہے، مجرموں کو ان کی جرم کے مطابق قانون کے تحت سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں معاشرتی انصاف کے، معاشرے میں جتنے بھی طبقات بس رہے ہیں سب کو انصاف فراہم کرنا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ غریبوں اور بے روزگار جو ہیں ان کی بنیادی ضرورتیں فراہم کرے، ان کو بہتر شرائط پر ملازمت، اجرت اور اوقات کار کا تعین کروایا جائے۔ جتنے بھی محنت کش طبقہ ہے، مزدوروں کے لیے بیمہ اسکیم اور سوشل سیکیورٹی اسکیم چلائی گئی ہیں۔ عورتوں اور کم عمر لڑکوں کو غیر قانونی کام نہیں لیا جا سکتا ان سے۔ تو یہ سب معاشرتی انصاف کے تحت جو اقدامات اٹھائے گئے وہ ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے زرعی اصلاحات، کہ پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے جو اقدامات کیے گئے، کہ زرعی زمین کی حد مقرر کر دی گئی، سیم و تھور کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے گئے، خصوصی منصوبے بنائے گئے، نہروں کا جال پورے ملک میں بچھایا گیا۔ تو اس طرح سے یہ اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں پاکستان میں فلاحی ریاست کے قیام کے لیے۔ اب ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اسلام میں فلاحی ریاست کا تصور، کہ اسلام فلاحی ریاست کا کیا تصور دیتا ہے۔ تو جیسے ہم نے دیکھا کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، باقی مغربی دنیا تو اب کچھ عرصہ پہلے تک اس نتیجے پہ پہنچی کہ ریاست کو فلاحی ریاست ہونا چاہیے۔ ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے بتا دیا تھا کہ ریاست جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے جو عوام کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے، اور جو حاکم ہے وہ اصل میں حاکم نہیں ہے، وہ قوم کا خادم ہے اور اس نے امانت کے طور پر اپنے فرائض انجام دینے ہیں۔ تو اس طرح سے اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ہمیں ہدایات دیتا ہے، اور وہ صرف ہمیں دنیاوی زندگی کے لیے ہی نہیں، آخرت کی زندگی کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں سربراہ کی ذمہ داریاں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سربراہ جو ہے وہ حکمران نہیں ہے، وہ قوم کا خادم ہے، اور اس نے جو اس کے حوالے عوام نے امانتیں کی ہیں، یعنی جو اس کو خلیفہ بنایا ہے یا حاکم بنایا ہے، تو وہ ایک امانت ہے اور اس نے امانت کے طور پر اس کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حضور نے کہا تھا کہ حکومت اس کی سرپرست ہے جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ تمام عوام کی سرپرست ہوتی ہے۔
پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے خلفائے راشدین کے دور میں بے شمار مثالیں ہیں، جیسے حضرت عمر جو ہیں انہوں نے یتیموں، بوڑھوں، حاجت مندوں کے رجسٹر تیار کروائے ہوئے تھے اور ان کی حاجتیں جو ہیں ان کے گھر پہ جا کر پوری کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مختلف ہمیں مثالیں مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عدل و انصاف ہے کہ فلاحی ریاست کے لیے عدل و انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمارے مذہب نے ہمیں یہ بات بتائی کہ قانون سب سے بالا تر ہے، قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے۔ جیسے حضور نے کہا تھا جب ایک قریش کے قبیلے کی ایک خاتون نے چوری کی تھی تو آپ نے کہا تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ سب نے سفارش کی، آپ نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ تو یہ ایک بہترین مثال ہے عدل و انصاف کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ضرورتوں کی تکمیل ہے کہ اسلامی ریاست کی تیسری اہم ذمہ داری جو ہے وہ افراد کی ضرورتوں کی تکمیل ہے کہ ان کو خوراک، لباس، رہائش اور دیگر جتنی بھی سہولتیں ہیں وہ ان کو فراہم کی جائیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر نے جب اکثر ہم نے پڑھا ہے کہ ایک بوڑھے کو، ذمی کو بھیک مانگتے دیکھا تو آپ نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے جزیہ دینا ہوتا ہے اس لیے بھیک مانگتا ہوں، تو آپ نے اس کے لیے اس کا جزیہ معاف کر دیا، اور آپ نے کہا جو امال تھے بیت المال کے عامل کو لکھا کہ خدا کی قسم ہم نے اس سے انصاف نہ کیا کہ جوانی میں تو اس سے فائدہ اٹھایا اور بڑھاپے میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اسلامی ریاست جو ہے وہ سب کی وارث ہوتی ہے، جو بوڑھا ہے، جو جوان ہے، جو ذمی ہے، جو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، سب کی وہ وارث ہے اور سب کے لیے وہ اقدامات کرے گی ان کی بہتری کے لیے، اور ان سے اس کے لیے مختلف قسم کے ہمارے مذہب جو ہے ہمارے اوپر جو ہے جیسے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حضور نے کہا تھا کہ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور ان کے محتاجوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ بہتری آئے گی معاشرے میں، جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد ہوگی۔ عوام کے لیے روزمرہ کی سہولتوں کی فراہمی ہے کہ تعلیم، صحت کی سہولتیں، آمد و رفت کی سہولتیں فراہم کی جائیں، تعلیم کا بندوبست کیا جائے، سڑکیں، پل، عمارتیں وغیرہ تعمیر کی جائیں۔ یہ سب جو ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا مذہب، اور حکمران کے اوپر یہ ذمہ داری اسلامی مملکت کے اوپر عائد کرتا ہے۔ بیواؤں، یتیموں، بوڑھوں، پاہج لوگوں کی مدد کرنا بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ معاشی نظام اور دولت کی منصفانہ تقسیم ہے کہ ہماری ریاست جو ہے، جو اسلامی ریاست ہے، وہ دولت کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے۔ اس کے لیے اسلام نے زکوٰۃ، عشر، جزیہ، صدقات وغیرہ کی جو صدقات وغیرہ ہمارے اوپر جو صاحب استطاعت ہیں ان کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ یہ ادا کریں گے۔ ہر سال ایک مخصوص رقم جو ہے وہ آپ نے دینی ہے اس مد میں، اور اس طرح سے جو غریب طبقات ہیں ان کی مدد ہوتی رہے گی، اور سرمایہ جو ہے وہ چند ہاتھوں میں محدود نہیں ہو جائے گا، وہ پوری اسلامی معاشرے میں سرکولیٹ ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فلاح کے لیے انتظامی اقدامات ہیں کہ مختلف قسم کے انتظامی اقدامات کیے جائیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، منصوبہ بندی کی جائے مختلف شعبوں کو ترقی دینے کے لیے، پیداوار بڑھانے کے لیے، زراعت اور صنعت و حرفت اور تجارت کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور جو لوگ ان سے وابستہ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اسلحہ اور جدید ترین ہتھیاروں اور افواج کو منظم کیا جائے تاکہ اپنی سرحدوں کی حفاظت ہو سکے، ہنگامی حالات میں عوام کی مدد کی جائے، قحط، خشک سالی، زلزلوں وغیرہ سے عوام کی مدد کی جائے ان حالات میں۔ تو اس طرح سے فلاحی ریاست جو ہے وہ تمام یہ انتظامی اقدامات کرے گی۔ اس کے بعد اجتماعی ترقی اور قومیانے کا اصول ہے کہ اگر اجتماعی ترقی مقصود ہے اور اس کے لیے کسی صنعت کو قومیانہ مقصود ہے تو اس کے لیے اسلامی ریاست اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس صنعت کو یا کسی بھی ذرائع پیداوار کو قومیایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس فرد کو جس سے وہ لی گئی ہے پراپرٹی اس کو اس کی مناسب قیمت جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد مساوات ہیں۔ اسلامی ریاست جو ہے وہ مساوات پر زور دیتی ہے، جیسے حضور نے کہا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اسلام جو ہے وہ سب لوگوں کو ہر جگہ پر ایک جیسے حقوق فراہم کرتا ہے، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، مذہبی ہوں، سب انسان جو ہیں وہ برابر ہیں اسلامی ریاست کے اندر۔ کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ظلم و زیادتی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی اسلامی ریاست، کوئی اونچ نیچ کا، کوئی استحصال کی گنجائش موجود نہیں ہے، اور مساوی سلوک جو ہے وہ سب کے ساتھ کیا جاتا ہے، قانون کی حاکمیت قائم ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اسلامی ریاست جو ہے اس نے یہ جو ہمارا مغربی تصور ہے جدید فلاحی ریاست کا، وہ ہماری اسلامی ریاست نے 1400 سال پہلے ہمیں تصور دیا تھا۔ یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔